اب ہم دیکھتے ہیں شیخ اکبر کے نزدیک اصطلاح اسم سے کیا مراد ہے۔ شیخ اکبر فتوحات مکیہ میں اسم کا اصطلاحی مطلب یوں بیان کرتے ہیں: اسم سے مراد وہ معاملہ ہے جو کسی اثر سے پیدا ہو یا ایسا معاملہ جس سے کوئی اثر پیدا ہو۔ اب یہ تعریف جو ہے یہ بڑی ایک جامع مبہم قسم کی تعریف ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اثر کیا چیز ہے کہ جس سے اسم جنم لے رہا ہے، اور پھر اسم کیا چیز ہے کہ جس سے اثر جنم لے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج اصطلاحات ابن العربی میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے اصطلاح اسم پر۔ شیخ اکبر کے نزدیک اسم کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ لغوی طور پر دیکھیں تو اسم سے مراد وہ لفظ ہے جو کسی شخص، شے، کیفیت یا وصف یا کسی عمل وغیرہ کا نام ہو یا اس کے بارے میں دلالت کرے یا اس کے بارے میں رہنمائی کرے۔ یہ تو ہو گیا اسم کا ایک لغوی عمومی مطلب جو کہ ہر بندہ جانتا ہے یا جس کو پتہ ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ مختلف اشتقاقات کے ساتھ 71 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے بعض دفعہ اس کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے، جیسے اسم اللہ، رب کی طرف کی گئی بے اسم ربک یا اسم رب ہی، یا بعض دفعہ یہ ضمیر کی طرف آیا ہے جو کسی انسان کی طرف لوٹتی تھی، جیسے مثلا اسمہ احمد۔ اسی طرح قرآن مجید میں اسم کی جمع اسماء بھی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے تمام نام خوبصورت ہیں، لہٰذا انہیں انہی اسماء سے پکارو۔ اب ہم دیکھتے ہیں شیخ اکبر کے نزدیک اصطلاح اسم سے کیا مراد ہے۔ شیخ اکبر فتوحات مکیہ میں اسم کا اصطلاحی مطلب یوں بیان کرتے ہیں: اسم سے مراد وہ معاملہ ہے جو کسی اثر سے پیدا ہو یا ایسا معاملہ جس سے کوئی اثر پیدا ہو۔ اب یہ تعریف جو ہے یہ بڑی ایک جامع مبہم قسم کی تعریف ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اثر کیا چیز ہے کہ جس سے اسم جنم لے رہا ہے، اور پھر اسم کیا چیز ہے کہ جس سے اثر جنم لے رہا ہے۔ تو اگر ہم تھوڑی سی اس کی غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اثر سے مراد وہ ذات ہے کہ جس سے اسم جنم لے رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو شیخ کا بیان ہے اس میں دیکھا جائے گا اسم سے مراد وہ معاملہ ہے جو کسی اثر سے پیدا ہو۔ تو یہاں پر اثر سے مراد وہ ذات الہیہ ہے کہ جس کے اسماء ہیں، جس سے اسم پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر مخلوق میں دیکھا جائے گا تو اسم جس طرح وہ مخلوق، کسی مخلوق کی کوئی ذات ہے، اس ذات کا ایک اسم ہے، تو اس اسم نے اس اثر سے جنم لیا، یعنی کہ اس ذات سے۔ اثر اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ اثر کا مطلب ہے کہ اس کی ایک حقیقت ہے، وہ کوئی ایک لا یعنی یا بے حقیقت یا متوہم شے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اثر رکھتی ہے۔ اثر رکھتی ہے یعنی اپنی ایک حقیقت رکھتی ہے۔ اگلی، یا ایسا معاملہ جس سے اثر جنم لے۔ اب یہ ایک دوسری اسم کی کیٹیگری آ گئی شیخ کی اصطلاح میں۔ پہلا معاملہ تو وہ تھا کہ جس اثر سے اسم نے جنم لیا، اس کو ہم نے ذات الہیہ قرار دے دیا، مخلوق کے حق میں مخلوقات کی ذات قرار دے دیا۔ لیکن ایسا معاملہ جس سے اثر جنم لے، اب چونکہ ہم نے اثر کو حقیقت قرار دیا ہے یا کوئی شے قرار دیا ہے کہ جس کی ذات ہے، تو یہاں پر اب اسم کا اطلاق جو ہے وہ مخلوقات کے لیے، یعنی کہ اسم وہ ہے کہ جس سے اثر جنم لیتا ہے۔ اسماء الہیہ سے مخلوقات کا وجود ہے، یہ اس جملے کا سادہ سا مطلب ہے۔ تو یہاں پر اثر مخلوقات ہیں، اور اسماء جو ہیں وہ اسم اللہ بھی ہو سکتا ہے، اسم الرحمن بھی ہو سکتا ہے، اسم القادر بھی ہو سکتا ہے، یا باقی بھی تمام اسماء ہیں، اسم القائل بھی ہو سکتا ہے جس نے کن کہا اور تخلیق کیا، تو یہ تمام اسماء اس میں آ جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں اگر اسم سے مراد مسمى ہو تو اس اسم کا معنی مسمى ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ کہ اگر ہم اسم سے ہی وہ ذات مراد لے کہ جس کا وہ اسم ہے، جس طرح اسم اللہ سے اگر ہم ذات الہیہ مراد لے لیں، یا مخلوقات میں سے کسی اسم سے اس مخلوق کی، اس شخص کی، اس شے کی ذات قرار لے لیں، تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب وہی
ذات ہوگی۔ پھر یہ ہم اتنی تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ جی وہ اثر سے پیدا ہوا یا جس سے اثر سے پیدا ہوا، کیونکہ وہ ایک علیحدہ سی بحث ہے۔ سادہ لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر اسم سے مراد مسمى ہے تو اس اسم کا معنی وہ مسمى ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ آگے فرمایا ترکیبی ہو، معنوی ہو، حصی مرکب ہو یا معنوی حصی غیر مرکب ہو، جو بھی ہو۔ اس کی مثال کے لیے بتایا جیسے اسم الرحیم سے مراد رحم کرنے والی ذات ہے، رحمان سے مراد بھی رحم کرنے والی ذات ہے، غفور سے مراد پردہ رکھنے والی ذات ہے یا ڈھانپ دینے والی ذات ہے۔ اسی طرح قاہر ہے، قادر ہے، موتی ہے، مانع ہے، مطلب جتنے اسماء ہیں تو یہ سب اس اسم کی ذات کی طرف دلالت کر رہے ہیں۔ یعنی کہ مانع سے مراد وہ ذات ہے کہ جو روک دیتی ہے، موتی سے مراد وہ ذات ہے جو دے دیتی ہے، قادر سے مراد وہ ذات ہے جو جس کے پاس قدرت ہے۔ تو یہ اس ذات اسماء کی ذات کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، وہ ذات احدیت کی بات نہیں ہو رہی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کا بھی ذکر آئے گا، اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ تو شیخ نے فرمایا کہ الرحیم سے مراد رحم کرنے والی ذات ہے، لہٰذا اس اسم کا مسمى بعین ہی وہ نسبت ہے جو ذات یعنی ذات الہیہ اور رحمت کے مابین جامع ہے، حتیٰ کہ اس تسمیہ پر اس نسبت سے اسم فاعل کا اطلاق کیا گیا۔ یعنی کہ اس جامع ذات کی جو کہ تمام اسماء کی جامع ہے، جب اس کی کسی ایک نسبت کی طرف اشارہ کیا گیا اور وہ رحم کرنے والی نسبت تھی تو اس نسبت سے اسے رحیم کہا گیا، کسی اور نسبت سے اس کو رحمان کہا گیا، کسی اور نسبت سے اس کو قادر کہا گیا۔ یہ ساری نسبتیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں شیخ اکبر کے نزدیک اسماء کی اقسام کتنی ہیں۔ شیخ کے نزدیک اسماء کی 5 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسم علم۔ اسم علم سے مراد وہ اسم ہے جو کسی ذات پر مطابقت سے دلالت کرے، جیسا کہ اسم اللہ۔ اسم اللہ ذات الہیہ پر دلالت کرتا ہے، اس وجہ سے یہ اسم علم قرار دیا ہے۔ تو یہ اسماء کا جامع اسم ہی، لیکن چونکہ اس کا اور کوئی وصف نہیں ہے، یہ اس کے الہ ہونے پر دلالت ہے اس ذات کی، تو شیخ نے اس کو اسم علم قرار دیا۔ اسم کی دوسری قسم ہے ایسا اسم جو تنزیہ پر دلالت کرے، اور یہ وہ اسم ہے جو وہ ذات اپنے لیے چنے ہے، تو یہ بھی اسی ذات کا اسم، لیکن یہ اس کی تنزیہ، اس کے پاکی پر دلالت کر رہا ہے۔ تنزیہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے ایسی صفات کا اقرار کر رہا ہے کہ جو اس کو سب سے منفرد بناتی ہیں۔ تو شیخ نے فرمایا اس کی مثال ہے الاحد، کہ الاحد ایسا اسم ہے جو صرف اسی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ کیونکہ احد اور واحد میں فرق یہ ہے کہ واحد کے بعد اثنین 1 2 3 4 یہ نمبرز شروع ہو جاتے ہیں، الاحد وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نمبر نہیں ہے، بس وہ ایک یکتا ہی ہے۔ اسم کی تیسری قسم ایسا اسم جو صفت کے عین کا اس بات کرے، یعنی کہ صفات پر دلالت کرے۔ شیخ کے نزدیک یہ اسماء صفات ہیں، یہ ثبوتی اور ذاتی صفت کا عین عطا کرتا ہے، یعنی کہ یہ اسم اس کی ایک ثابت، اس کی ایک ذات سے متعلق صفت کے بارے میں بتاتا ہے، جیسے العالم، القادر، المرید۔ اسم کی چوتھی قسم ہے ایسا اسم جو اضافی صفات کے بارے میں بتائے۔ اچھا، یہ ذاتی صفات تھی، اثباتی صفات تھیں، اگلی کیٹیگری ہے اضافی صفات کی۔ اس اسم سے نسبتوں اور اضافتوں کا پتہ چلتا ہے، یہ اضافی صفت ہے اس کی۔ مثلا شیخ نے فرمایا الاول الآخر الظاہر الباطن، یہ کسی اضافت سے ہی اول بنے گا۔ اضافت کا مطلب ہے اول تب ہوگا جب اس کے بعد کوئی ہوگا، آخر تب ہوگا کہ جب اس سے پہلے کوئی ہوگا، ظاہر تب ہوگا کہ اس کا باطن کوئی ہوگا، اور باطن تب ہوگا جب اس کا ظاہر کوئی ہوگا۔ تو شیخ نے انہیں اسماء اضافت قرار دیا ہے، اسماء نسبت ہیں، اور یہ نسبتوں اور اضافتوں کا بتاتے ہیں۔ اسم کی 5ویں قسم ایسا اسم جب فعل کا ہونا بتائے، انہیں اسماء افعال کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو فعل پہ دلالت کرے، اس ذات کے کسی فعل کا بتائے، جیسے الخالق، الباری، الرازق وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس کے فعل کا بتا رہا ہے کہ جی وہ یہ کام کرتا ہے، وہ تخلیق کرتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، یا وہ قدرت رکھتا ہے۔
تو یہ اس کے فعل کا. تو یہ ہو گئی شیخ کے نزدیک اسماء کی 5 اقسام. اپنی کتاب انشاء الدوائر میں شیخ نے ایک پورا چارٹ بنایا ہے، جدول، جس میں آپ نے بتایا ہے کہ کون کون سا اسم کس کیٹیگری میں آتا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ایک اسم ایک سے زیادہ کیٹیگریز یا زمروں میں آ سکتا ہے. یہ 5 زمرے ہیں اور ایک اسم ایک سے زیادہ زمروں میں آتا ہے. پھر وہ ساری تفصیل آپ کو وہیں پر دیکھنی پڑے گی، چونکہ ہماری اس ویڈیو کا مقصد اسم کے حوالے سے ایک بنیادی فہم فراہم کرنا ہے یا اسم کے بارے میں بتانا ہے، تو بس اسی تک ہم محدود رہتے ہیں. اپنی اسم کے حوالے سے اس پہلی ویڈیو کا ادھر ہی اختتام کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسماء کی تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے. شیخ کے نزدیک اسماء جو ہیں وہ اضافتے کس طرح سے ہیں اس کے اوپر دیکھیں گے، یا اسماء کا، نعوت کا یا صفات کا اگر کوئی فرق ہے تو وہ دیکھیں گے، یا یہ دیکھیں گے کہ اسماء کی مسمى پر دلالت کس طرح سے ہے. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.